اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اگر درود پاک پڑھنے والوں کے دل اور زبانیں اس ایک لمحے کی کرامت کو جان سکیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے، خاص کر لیا گیا ہے، تو وہ کبھی دل و زبان کو کسی اور جانب جانے ہی نہ دیں۔ وہ ایک لمحہ کتنا خوبصورت احساس رکھتا ہے کہ آسمانوں پر یہ فیصلہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں اور آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد فرماتے ہیں تو ہماری زبانوں کو سعادت نواز دی جاتی ہے۔ درود پاک کا ذکر یقیناً کسی کرم کے لمحے کا نزول ہوتا ہے۔ درود شریف کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جو کثرت سے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے، اگر کبھی پڑھنا بھول جائے تو یہ کسی نہ کسی طرح وہ مواقع سامنے لے آتا ہے اور ورد کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ سمجھو کہ یہ ہمارے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسے کراماتی درود پاک کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہمارے بزرگان دین کے معمول میں رہے اور انہوں نے ان درود پاک کے صیغوں سے بہت فیض حاصل کیا۔ درود پاک کے یہ دو صیغے آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور خیریں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلا درود پاک جس کو درود الفاتح کہا جاتا ہے، ایسا درود شریف ہے جس سے ہر بند چیز کھل جاتی ہے اور کام میں فتح حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اسے درود الفاتح کہا جاتا ہے۔ مولانا ابو المکارم شیخ شمس الدین محمد بن ابو الحسن ابو البکری فرماتے ہیں، یہ درود شریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول میں تھا۔ اس درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے طے ہوئے اور اسی درود کی بدولت آپ کو مقام صدیقیت حاصل ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں اس درود کا ایک مرتبہ پڑھنا 10,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے۔ کچھ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس درود شریف کا ایک بار پڑھنا 4,000 بار پڑھنے کے برابر ہے اور یہ عین ممکن ہے۔ حضرت ابو مکارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس درود شریف کو جو شخص 40 دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب بخش دیں گے۔ حضرت سید احمد حلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ درود شریف خاص الخاص عجائبات کا حامل ہے۔ اسے پڑھنے سے نور کے پردے کھلتے ہیں اور وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کی قدردانی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ سید محمد البکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود الفاتح ایک ایسا عجیب درود ہے جس کو میں نے ایک برس پڑھا حج کو گیا اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت ہوئی، اور جب میں ممبر اور روضہ شریف کے بیچ والے حصے میں بیٹھ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس درود کے ورد کے باعث برکت دے اور تمہاری اولاد کی اولاد کو برکت دے۔ شیخ المشائخ حضرت محمد البکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ صدقے دل سے اس درود شریف کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی درود الفاتح صدقے دل کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ حق قدرہ العظیم۔ اے اللہ درود اور سلام اور برکت بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہر بند چیز کو کھولنے والے ہیں اور آپ سابقہ کے انتہا ہیں اور آپ حق کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں اور آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر عظیم مقدار و منزلت کے مطابق درود بھیج، آمین۔ دوسرا درود پاک جس کو درود حل المشکلات کہا جاتا ہے، یہ درود مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اس لیے اسے درود حل المشکلات کہا جاتا ہے۔ اکثر بزرگوں نے اسے مشکل کے وقت پڑھا،
ابن عابدین نے اپنی کتاب فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ دمشق کے مفتی حامد افندی رحمۃ اللہ علیہ سخت مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وہاں کا وزیر ان کا دشمن ہو گیا۔ وہ بے حد پریشان ہوئے۔ رات کو جب آنکھ لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے تسلی دی اور یہ درود سکھایا کہ جب تو اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تیری مشکل آسان کر دے گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی۔ ابن عابدین نے کہا ہے کہ میں نے ایک فتنہ عظیم میں اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 200 مرتبہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے مجھے اطلاع دی کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں سو جانا ہو اور صدق کے دل سے توبہ کرتے ہوئے 1000 بار استغفر اللہ العظیم پڑھے۔ اس کے بعد دونوں جانوں مؤدبانہ بیٹھ کر یہ تصور باندھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوں اور عرض کر رہا ہوں۔ 100 بار، 200 بار، 300 بار غرض یہ کہ پڑھتا جائے جب تک نیند کا غلبہ نہیں آ جاتا، اور جیسے ہی نیند آئے اسی جگہ قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ پڑھتے وقت اپنی حاجت کا تصور کرے۔ انشاءاللہ ایک رات میں یا 3 راتوں میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ آخری رات اگر جمعہ کی ہو تو بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کسی وقت بھی یہ درود 1000 بار پڑھنا بہت مجرب ہے۔ درود حل المشکلات یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اے اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور برکت بھیج۔ یا رسول اللہ، میری سفارش کیجیے، میرا حیلہ اور کوشش تنگ آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود عشق کا ترانہ ہے، درود و سلام بخشش کا بہانہ ہے۔ جس نے درود سے تر زبان رکھی اسی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی کا زمانہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہمارے والدین اور آنے والی نسلوں کو درود پاک پڑھنے اور اس کی خیریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔